بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا، اس لوہار کا کیا کریں؟ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا، تب اس کو احساس ہوگا عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لوہار یہ سب باتیں سن رہا ہے۔ جب لوہار نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر کر گئیں۔ اسے اسی وقت احساس ہوا کہ میں یہ کس کام میں پڑ گیا ہوں۔ اس نے اسی وقت دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑا۔ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اس کو غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوہار کی حرکتیں پہلے کیسی تھیں۔ سب کو اس بات کی حیرانگی تھی جو لوہار ایک وقت میں شیطان تھا، جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھیں، وہ لوہار اتنا نیک کیسے بن گیا؟ اور کوئی نماز بھی نہیں چھوڑتا۔ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی تبدیلی آئی ہے۔ انہیں شک ہونے لگا، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ اس کے یوں اچانک نمازی بننے اور پرہیزگار بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے، یا پھر اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار بھی کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو عورتیں بھی دیکھ کر حیران ہوتیں کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کو تو اب کام سے فرصت ہی نہیں، وہ اب کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ پھر مزدوری کرنے کے بعد اسے تھوڑا بہت معاوضہ ملتا، لیکن اسے تھوڑا معاوضہ ملنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلاتا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا، پہلے تم گناہگار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا، اب جب کہ تم نے توبہ بھی کر لی ہے اور تمہاری دکان بند ہو چکی ہے، تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی باتیں سنی تو وہ خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی۔ دوسرے دن پھر مزدوری کی تلاش میں نکلا، دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ ہفتے کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقے کرنے پڑ گئے۔ دنوں تک ایسا ہوتا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا اور کئی راتیں وہ بغیر کھائے پیے سو جاتا۔ ایک دن لوہار کی پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے کہا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا رہا، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی۔
لوہار اسے اپنی دکان میں لے آیا اور لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی گاہک کہتا ہے مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا ہے خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں اور اپنا ہتھوڑا بھی گرم کرتا ہوں۔ بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے پر ضربیں لگاتا ہوں۔ جو بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے تو اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضربیں برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی راہ میں یہ تکلیفیں منظور ہیں۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ آزمائش کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سہ لوں۔ شاید اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس شکل میں اللہ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ خانے میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں تمہیں غلط سمجھتا رہا۔ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس کے دل میں اللہ ان کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ آزمائش میں نہ ڈالے جس میں پورے اترنے کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم پر رحم فرمائے اور بوجھ نہ ڈالے جس کی ہم میں اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ آمین۔ آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔